بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتہ نہیں لوگ اتنے ذوق و شوق سے لڑکا کیوں مانگتے ہیں؟ کیوں آخر ہمارے معاشرے میں لڑکا ہونا اتنا ضروری ہے؟ کیوں بہنوں کے لیے بھائی ہونا اتنا ضروری ہے؟ لیکن اگر میری مرضی پوچھی جائے تو کیا ضرورت ہے ایسے بھائی کی جو میرے بھائی جیسا ہو؟ اور میری دعا ہے کہ اللہ کسی کو بھی میرے بھائی جیسا بھائی نہ دے، جس نے آج مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے جس سے ہر لڑکی پناہ مانگے۔ آپ کو ایسے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے آپ کو میری کہانی سننا پڑے گی۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں تقریباً 21 سال کی ہوں۔ ہم 4 بہنیں اور 4 ہی بھائی ہیں۔ 3 بھائی اور 3 بہنیں شادی شدہ ہیں اور میں اور میرا بھائی وقاص ہی بس غیر شادی شدہ ہیں۔ ہم ایک بڑے سارے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ میرے ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن میرے چچا چچیاں اور ان کی اولادیں، بہو بیٹے پوتے پوتیاں، سب ہم ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کل ملا کر تقریباً 60 افراد ہیں۔ پرائیویسی کس چڑیا کا نام ہے کسی کو نہیں پتا۔ سب ایک دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت گھس جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں مرد تو بہت کم کام کرتے تھے، لیکن وہ جو کام کرتے تھے اس سے بہت پیسے کماتے تھے۔ سارے محلے میں ہم بدنام تھے۔ سارے محلے کو خبر تھی کہ میرے گھر والے کون سا شرمناک کام کرتے ہیں۔ اکثر وہ اس کام کی وجہ سے پکڑے بھی جاتے۔ آئے دن پولیس ہمارے گھر پہ ریڈ کرتی، لیکن یہ لوگ بھی اب سیانے ہو گئے تھے۔ پولیس کو یا تو کچھ دے دلا دیتے یا 2-4 دن تھانے میں گزارتے تو پولیس والے خود ہی چھوڑ دیتے۔ ایک دن وقاص بھائی کہنے لگا کہ سائمہ، آج تمہیں میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے۔ کہاں؟ وکی بھائی، میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہم وقاص بھائی کو وکی کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک نئی جگہ گھومنے جانا ہے، بس 7 بجے تیار رہنا۔ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے۔ وکی بھائی کی بات پہ میں نے حامی بھر لی اور 7 بجے بالکل تیار تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وکی بھائی مجھ سے کیا کام کروانے جا رہا ہے۔ اگر خبر ہوتی تو میں کبھی نہ جاتی۔ وکی بھائی مجھے شہر کے ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر میں لے گیا۔ وہاں ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے دکانوں میں سجی چیزیں دیکھتے رہے کہ اچانک وکی بھائی نے مجھے رکنے کو کہا اور ایک طرف لے گیا اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سائمہ، وہ سامنے لال شرٹ میں تمہیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے؟ جی بھائی، آ رہا ہے، میں نے ہاں میں کہا۔ میری بہن، پھر میرا ایک کام کر دو، بس یہ پیکٹ اس بندے کو دے آؤ۔ وکی بھائی نے اچانک ایک پیکٹ میرے سامنے کرتے ہوئے کہا تو میں بدک کر پیچھے ہٹی۔ لیکن میں کیوں دوں وکی بھائی، آپ خود ہی کراؤ۔ میں نے منع کر دیا۔ نہیں، کسی وجہ سے میں نہیں دے سکتا، اس لیے تمہیں جانا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری پسند کی جگہ سے کھانا کھلاؤں گا۔ وکی بھائی نے مجھے لالچ دیا تو میں مان گئی اور وہ پیکٹ لے کر اس بندے کی طرف چل پڑی۔ وکی بھائی کی ہدایت کے مطابق میں نے اس بندے کے ساتھ 5 منٹ کھڑے ہو کر باتیں کی اور پھر اسے وہ پارسل دے کر واپس آ گئی۔ مجھے وکی بھائی پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیوں آخر مجھے اس کام کا کہا جو کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وکی بھائی کو آئندہ کے لیے اس کام سے منع کر دیا اور اس 2 دن بعد پھر وکی بھائی میرے ترلے منتے کرنے لگ گیا کہ میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے منع کرنا چاہا تو مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں 2000 روپے دوں گا۔ میں نے بھی لالچ میں حامی بھر لی، کیونکہ آخر میرے اخراجات کس نے پورے کرنے تھے؟ ماں باپ تو تھے نہیں، اور باقی سب بہن بھائی شادی شدہ اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور میرے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں بس ایک وکی بھائی ہی تھا جو کہ میرے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتا، تو میں اس سے کیسے بگاڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے وکی بھائی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ شام کو ہم ایک پارک میں چلے گئے۔ وہاں پہ میں تو ایک بینچ پہ بیٹھ گئی، لیکن وکی بھائی سامنے گھاس پہ بیٹھ گیا تھا اور یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہو۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے ساتھ بینچ کے دوسری طرف کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے وکی بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے آہستہ سے وہ پیکٹ اس بندے کو دے دیا۔ وہ پیکٹ لے کر 5 منٹ مزید بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے 10 منٹ بعد ہم بھی وہاں سے نکل، لیکن اب کی بار میں نے وکی بھائی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن وکی بھائی نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، پر بعد میں پھر مجھے مجبور کر کے لے گیا۔ اب باقاعدہ ہر 2 دن بعد یا کبھی کبھی روز ہی ہمیں مال دینے جانا پڑتا۔ مجھے وکی بھائی کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے کہ اس دن میری زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوا یوں کہ آج بھی ہم ایک پارسل ڈیلیور کرنے جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ پولیس کی چیکنگ ہو رہی تھی، تو میں گھبرا سی گئی۔ وکی بھائی نے مجھے ایک سائٹ پہ کھڑا کر دیا اور خود کی چیکنگ کروانے لگ گیا۔ ان میں سے ایک پولیس افسر نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم شاپنگ مال تک جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ سامان لینا ہے۔ وہ افسر کچھ دیر مزید سوال جواب کرتا رہا، پھر اس کے افسر نے اسے بلایا تو ہماری جان چھوٹی۔
میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے. یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا. اگر جو وہ میری تلاشی لے لیتے اور میرے پاس سے ان کو منشیات کا پیکٹ مل جاتا تو. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، منشیات کا پیکٹ. ہمارے خاندان کے مرد زیادہ تر نشئی ہیں اور اسی نشے کو بیچ کر کمائی کرتے ہیں. بہت سوں کی تو بیویاں بھی ان کی مدد کرتی ہیں. بہت بار پولیس نے پکڑا بھی، لیکن پھر کچھ دنوں میں باہر ہوتے اور دوبارہ وہی کام کرتے ہیں. وکی بھائی بھی نشہ کرتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھی ہی کرتا تھا. لیکن وہ بیچتا بہت تھا. اس کے پکے گاہک لگے ہوئے تھے جو باقاعدگی سے اس سے نشہ خریدتے تھے. وکی بھائی پولیس سے بچنے کے لیے ہی مجھے ساتھ لے کر جاتا تھا تاکہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو. لیکن میں اس سب سے خوش نہیں تھی. میں اس سب سے دور رہنا چاہتی تھی. میں اپنا گھر بسا کر یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن یہ تب تک ممکن نہیں تھا جب تک کہ وکی بھائی نہ چاہتا. میں نے وکی بھائی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گی اور نہ ہی وہ مجھے اس کے لیے مجبور کرے. لیکن کچھ دنوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ مجھے خود وکی بھائی کو کہنا پڑا کہ میں یہ کام کروں. وکی بھائی نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور مجھے خرچہ دینا بھی بند کر دیا. گھر میں جو بھی سامان تھا وہ ایک ایک کر کے ختم ہونے لگا. میں کبھی کسی چچا کے گھر سے کھانا کھا لیتی تو کبھی کسی چچا کے گھر سے کھا لیتی. انہی دنوں میں وکی بھائی میرے بغیر کسی کو مال دینے گیا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا. وہ 4 دن تھانے میں رہ کر آیا. پھر اس کے کسی دوست نے اس کی ضمانت کروائی اور پولیس کو کچھ رشوت دے کر معاملہ رفع دفع کیا. اس واقعے سے میں ڈر گئی تھی. ویسے تو ہمارے گھر میں یہ بات معمولی سمجھی جاتی تھی، لیکن مجھے وکی بھائی کی طرف سے تشویش ہو گئی تھی. اسی لیے مجبوراً مجھے وکی بھائی کو منانا پڑا اور اتنے دنوں میں پہلی بار وکی بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اسی وقت جا کر سارا سامان لے کر آیا. اب میں باقاعدہ وکی بھائی کی پارٹنر بن گئی تھی. میں اور وکی بھائی روز ہی تقریباً ایک پارسل ڈیلیور کرتے تھے. وکی بھائی کا کام پہلے بھی اچھا تھا، لیکن اب تو ہمارا کام بہت چل پڑا تھا. پھر ایک دن وکی بھائی نے مجھے بلایا تو مجھے لگا کہ شاید آج بھی کہیں پہ جانا ہے. جی وکی بھائی، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا. سائمہ، میں نے کہنا تھا کہ میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے. وکی بھائی نے کہا. میری شادی؟ میں نے حیرانی سے کہا. ہاں، میرا ایک پارٹنر ہے. اس نے مجھے پیشکش کی ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے تمہاری مرضی پہ بات چھوڑ دی ہے. وکی بھائی نے کہا. لیکن بھائی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. میں ویسے بھی کسی اور کو پسند کرتی ہوں. میں نے وکی بھائی سے کہا اور اٹھ کے چلی آئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وکی بھائی نے کیسے اسے منع کیا، لیکن یہ بات دوبارہ میرے سامنے نہیں ہوئی. حالانکہ میں نے وکی بھائی سے جھوٹ بولا تھا. نہ تو میری کسی سے دوستی تھی اور نہ ہی میں کسی کو پسند کرتی تھی. لیکن انہی دنوں میرے موبائل پہ ایک رانگ نمبر سے کال آئی. وہ کسی عائشہ سے بات کرنا چاہتا تھا. جب میں نے اسے بتایا کہ یہ رانگ نمبر ہے تو اس نے مجھ سے التجا کرتے ہوئے کہا کہ پلیز مجھ سے کچھ دیر بات کر لو. لیکن بات کرتے کرتے ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا اور وہ شیشے کا کام کرتا تھا. لہجے سے پڑھا لکھا لگتا تھا. میرے ساتھ بات کرتے کرتے اسے اچھا لگا تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں کبھی کبھی آپ کو فون کر لیا کروں. میں نے بھی ہاں کر دی کیونکہ مجھے بھی اس سے بات کر کے اچھا لگا تھا. اب وہ مجھے اکثر فون کرنے لگا. ہماری بات چیت ہونے لگی. ابراہیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر انہی کا کاروبار کرتا تھا. میں نے اپنے بارے میں بس اتنا ہی بتایا کہ وکی بھائی کے ساتھ رہتی ہوں اور گھر پہ ہی ہوتی ہوں. مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسے سب کھل کر بتا دوں گی تو وہ کہیں مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ نہ دے، اسی لیے میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کچھ عرصہ بات چیت کے بعد ابراہیم نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے. میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، اس لیے میں نے بھی اس سے ملنے کی حامی بھر لی. میں نے اسے اپنے گھر کے قریبی ریسٹورینٹ میں بلا لیا. لیکن بھلا ہو وکی بھائی کا، انہوں نے مجھے ابراہیم کے ساتھ دیکھ لیا. انہوں نے وہاں تو کچھ نہیں کہا، بس میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر واپس لے آئے. لیکن گھر آ کر مجھے بہت ڈانٹ پڑی اور وکی بھائی نے سختی سے میرا باہر جانا بند کر دیا تھا. سے کہو کہ سیدھے طریقے سے اپنے والدین لے آئے، ورنہ اس طرح تمہیں باہر نہ ملے. میں نے وکی بھائی کو کہا بھی کہ ہم آج ہی پہلی بار ملے ہیں، اس سے پہلے میں نے یہ غلطی نہیں کی. لیکن وہ نہیں مانا، بلکہ مجھے کہا کہ اسے بولو کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے. میں نے بھائی کی بات پہ سر جھکا دیا. کچھ دیر میں ہی ابراہیم کا فون آنے لگ گیا. وہ پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں بھائی نے مجھے مارا تو نہیں. لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں، بھائی نے مارا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجو. میری بات سن کر ابراہیم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ وہ سائمہ، بات یہ ہے کہ میرے گھر والے ابھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن ان کے ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہے. میں پھر بھی تم سے ہی شادی کروں گا، ابراہیم نے کہا. تو میں اس کی اتنی محبت پہ خوش ہو گئی. وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ میں نے پوچھا.
اس لیے کہ وہ میرے لیے کوئی امیر کبیر لڑکی چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بزنس کو ڈبل کر سکیں۔ ویسے بھی ابھی گھر میں کبھی مل سکیں، ویسے بھی ابھی گھر میں کبھی میری شادی کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں وکی بھائی سے مل کے کسی طرح انہیں راضی کر لوں کہ وہ میرے والدین کے بغیر ہماری شادی کروا دیں۔ بعد میں ہم میرے والدین کو بتا دیں گے، اور چونکہ ہماری شادی ہو چکی ہوگی تو وہ مان بھی جائیں گے۔ ابراہیم نے تفصیل سے جواب دیا۔ مشکل ہے کہ وکی بھائی مانیں گے، لیکن تم کوشش کر کے دیکھ لو، اگر مان جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میں نے تقریباً رضامند ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ میں خود بھی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، تو ابراہیم سے بہتر آپشن میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی دن ابراہیم نے وکی بھائی سے رابطہ کر کے ملنے کا وقت طے کیا۔ اس بات سے مجھ پہ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ سچ میں ابراہیم مجھے چاہتا ہے اور مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ وکی بھائی بھی جب ابراہیم سے مل کر آئے تو اس کی بہت تعریف کر رہے تھے، اور ساتھ ہی وکی بھائی نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ پیسے پکڑو اور بازار جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کر لو، اس جمعے تمہارا ابراہیم کے ساتھ نکاح ہے۔ وکی بھائی کی بات سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی۔ جمعہ آنے میں بس 4 ہی دن باقی تھے، تو میں نے اپنی پکی سہیلی رابعہ کو ساتھ لیا اور بازار چلی گئی۔ بازار سے میں نے اپنی پسند کا جوڑا کپڑے اور باقی چیزیں خریدیں۔ ابھی بھی بہت پیسے بچ گئے تھے، کیونکہ وکی بھائی نے مجھے کافی زیادہ پیسے دے دیے تھے، اور بھائی کی اتنی محبت مجھے نہال کیے دے رہی تھی۔ ایک طرف ابراہیم کی چاہت اور دوسری طرف وکی بھائی کی محبت، دونوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی دی تھی، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہونے والی تھی، اور اس برے طریقے سے مجھے منہ کے بل گرانے والی تھی جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ میرے نکاح میں بس میرے گھر والے اور ابراہیم کے ساتھ آئے اس کے دوست احباب ہی تھے۔ ابراہیم کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تھا، اور وہ مجھے اپنے فلیٹ پہ لے گیا تھا، جہاں پہ اکثر وہ دوسرے شہر سے آئے دوستوں کو ٹھہرایا کرتا تھا۔ اب وہ 2 کمروں کا فلیٹ میری ملکیت تھا، اور میں اپنی اس سلطنت میں بہت خوش تھی۔ ابراہیم شادی کے بعد مجھے ہنی مون پہ گھمانے بھی لے گیا تھا، اور ہم نے کافی دن ادھر ہی گزارے تھے۔ وکی جس کا مجھے قلق تھا، میں جب بھی ان سے ملنے کا کہتی تو وہ یہی کہتا کہ مجھے جلد ان سے ملوانے کے لیے لے جائے گا، لیکن وہ جلد کبھی بھی نہیں آیا۔ اس دن میں کھانا بنا رہی تھی اور ابراہیم لاؤنج میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک مجھے کہنے لگا کہ سائمہ، تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ زندگی میں آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کیا سوچنا ہے؟ بس یہ گھر بار، اس کے کام اور آپ کا ساتھ ہو، بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے محبت سے جواب دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ساتھ میرے کام کو بھی دیکھو۔ ابراہیم نے کہا، آپ کے کام کو؟ لیکن مجھے تو آپ کے کام کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، جب شروع کرو گی تو تبھی پتہ چلے گا۔ ابراہیم نے کہا، تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد ابراہیم نے مجھے بہت ماڈرن ویسٹرن اسٹائل ڈریس لا کے دیا اور کہا کہ اچھے سے تیار ہو جاؤ، ہمیں شام کو باہر چلنا ہے۔ میں شام کو بہت اچھے سے تیار ہو گئی، آخر کو ابراہیم کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ہم ایک اچھے ریسٹورینٹ میں گئے اور ابراہیم نے بہترین کھانا آرڈر کیا۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل پہ ابراہیم کی طرف سے میسج آیا کہ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ میں نے حیران پریشان اس سے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ ادھر جا کر اگلے میسج کا ویٹ کرو۔ میں حیران سی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی کہ کچھ ہی دیر میں ابراہیم کی طرف سے پھر میسج آیا کہ پیسنجر سیٹ کے نیچے ایک پیکٹ پڑا ہے، وہ پیکٹ ابھی ایک آدمی آئے گا، اسے دے دینا۔ میں بھی اس میسج میں ہی الجھی تھی کہ ایک آدمی نے گاڑی کے شیشے پہ ناک کیا۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے پیکٹ نکال کر اسے دے دیا۔ مجھے جو سمجھ آ رہا تھا میں وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے شدید غم اور غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں ابراہیم بھی کوئی گانا گنگناتا ہوا آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے شدید غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ سب کیا تھا ابراہیم؟ کچھ نہیں یار، بس ایک کلائنٹ کو ایک پارسل دینا تھا تو تمہیں کہہ دیا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، اس پارسل میں ایسا کیا تھا جو تم خود اسے نہیں دے سکتے تھے؟ میں نے جرح کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو تم سے چھپانا ہو۔ چلو شاباش، غصہ تھوک دو، میں تمہیں اچھی سی آئس کریم کھلاتا ہوں۔ لیکن میرا موڈ پھر بھی بحال نہیں ہو سکا، بلکہ مجھے ابراہیم پہ غصہ آئے جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد پھر ابراہیم نے میرے ذریعے سے ایک پارسل ڈیلیور کروایا، اور اب میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ تم نے یہ کیا روز روز کا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ کیوں تم مجھے اس کام کا کہتے ہو جو مجھے کرنا ہی نہیں ہے؟ اور تم نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ تم شیشے کا کام کرتے ہو، جبکہ تم تو یہ گندا دھندا کرتے ہو۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن ابراہیم ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ مسکرا کے کہنے لگا کہ تم نے تو بس میرا چھوٹا سا کام کیا ہے، اس پہ بھی تم اتنا چلا رہی ہو۔ ابراہیم کا اتنا کہنا تھا کہ میں غصے سے چلانے لگی۔ اتنا سا کام نہیں ہے یہ، اور کیا ضروری ہے کہ یہ کام مجھ سے ہی کروایا جائے؟
شادی سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ بھی تو کرتی تھی، اب اگر میرے ساتھ لگ جاؤ گی تو تمہیں آخر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ابراہیم نے جب یہ کہا تو میں جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ ابراہیم کو کیسے پتا چلا کہ وکی کچھ دیر بعد جب بولنے کے قابل ہوئی تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ اس بات کا تمہیں کیسے پتا؟ میری بات سن کر ابراہیم کہنے لگا کہ مجھے سب پتا ہے، بس تم ہی بے خبر ہو۔ میں کس بات سے بے خبر ہوں؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو وکی نے تم سے چھپائی ہیں اور میں نے بھی۔ ابراہیم نے کہا تو میں نے فوراً پوچھا کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے پلان ہیں جو انہوں نے مجھ سے چھپائے ہیں؟ تمہاری اور میری شادی میرے پلان کا حصہ تھی، وہ پلان جو میں نے اپنے کام بڑھانے کے لیے بنایا تھا۔ ابراہیم نے کہا تو میں نے پوچھا کون سا پلان، کس طرح کا پلان؟ چلو کیا یاد کرو گی، تمہیں سب بتاتا ہوں۔ میں اور وکی مل کر یہ نشے کا کام کرتے تھے، جیسے کہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ اس میں کتنا رسک ہوتا ہے۔ میں 2 بار گرفتار بھی ہو گیا تھا، لیکن کچھ رشوت وغیرہ دے کر چھوٹ گیا تھا، لیکن اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے ہم نے اپنے کام کا طریقہ کار بدلا۔ ہم نے سوچا کہ کسی لڑکی کو ساتھ ملا کے ایک ٹیم تیار کی جائے اور اس کی مدد سے سپلائی دی جائے، کیونکہ لڑکیوں پہ کم ہی شک جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے اعتبار والی لڑکی کہاں سے آئے گی، کیونکہ ہمارا لاکھوں کا مال ہوتا ہے، تو اب اگر وہ لڑکی ہمارا مال خود ہی چرا کے لے گئی تو ہم اپنا نقصان کیسے پورا کریں گے؟ پھر وکی نے ہی بہت سوچ بچار کر کے تمہارا نام فائنل کیا، اور کچھ اس لیے بھی کہ تمہارے ساتھ وکی بھی ہوتا تو رسک کم ہوتا۔ اب وکی تمہارے ساتھ جا کے مال ڈیلیور کرنے لگا، لیکن یہاں پہ بھی مسئلہ آیا کہ تم نے انکار کر دیا تھا، تم اب اور اس کام کو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وکی کے سمجھانے پہ تم دوبارہ کام کرنے پہ تو لگ گئی، لیکن اب تمہاری طرف سے ایک ڈر سا لگ گیا تھا، اسی لیے پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اس کے 2 فائدے تھے کہ ایک تو تمہارا شادی والا خپ بھی دور ہو جاتا، دوسرا تم میرے زیر نگرانی کام کرتی رہتی۔ ابراہیم نے اپنی بات مکمل کی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ایک دلدل سے نکل کر دوسری کھائی میں جا گری تھی۔ مجھے وکی بھائی پہ بھی بہت غصہ تھا، آخر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اور ایک آخری بات تو میں نے تمہیں بتائی ہی نہیں۔ ابراہیم نے کہا تو میں چونک اٹھی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ وکی نے تمہاری شادی مجھ سے کروانے کے لیے پیسے لیے تھے، شاید کوئی چلو بھر پانی بھی میسر ہوتا تو میں ڈوب مرتی۔ اب ابراہیم کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی، وہ اب روز ہی مجھے ساتھ لے کے مال ڈیلیور کرنے جاتا، میں بند سنور کے اس کے ساتھ جاتی اور ہم اس طریقے سے مال پہنچاتے کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوتی۔ مجھے اور ابراہیم کو ایک ساتھ یہ کام کرتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا کہ ایک دن وہ ہوا جس کا ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس دن معمول کے مطابق ہم نے ایک جگہ مال دینے جانا تھا۔ میں اور ابراہیم اس ہوٹل میں پہنچ چکے تھے، یہاں پہ ہمیں ایک پارٹی اٹینڈ کرنی تھی اور پھر اسی پارٹی کے دوران مال دے کر واپس پارٹی میں ہی ہونا تھا تاکہ کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ میں پلان کے مطابق مال ڈیلیور کرنے جانے ہی لگی تھی کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اپنی تلاشی دو۔ میں کیوں تلاشی دوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کون ہے تم؟ میں نے غصے میں اسے پوچھتے ہوئے کہا۔ بدلے میں اس نے میرے منہ پر ایک زور کہنے لگی، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں میں، اب اپنی تلاشی دو۔ اور جب اس نے میری تلاشی لی اور پیکٹ برآمد کر کے مجھے گرفتار کر لیا، میں نے مدد طلب نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا کے سائٹ پر ہو گیا۔ میں تو جیسے جیتے جی مر ہی گئی، اتنی دیر ہو گئی تھی یہ کام کرتے، لیکن آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا، شاید کسی نے مخبری کی ہو۔ اگلے دن ابراہیم نے آ کر میری ضمانت کروا دی تھی، لیکن وہ ایک رات جو میں نے تھانے میں گزاری تھی وہ مجھے بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ اب میں نے ابراہیم سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے اور نہ ہی وہ مجھے مجبور کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے یہی کہا کہ کچھ دن آرام کر لو، پھر واپس کام پہ ہی آنا ہے، لیکن میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ میں اب یہ کام کرتی۔ انہی دنوں میں خبر بہار کا جھونکا بن کے میری زندگی میں آئی، وہ یہ کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے بہت خوشی خوشی ابراہیم کو بتایا، لیکن وہ تو سنتے ہی جیسے ہتھے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ابھی یہ بچہ نہیں چاہیے، تم فوراً کسی ڈاکٹر سے مل کر اس کا کام ختم کرو۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران پریشان ہو گئی تھی کہ کیا واقعی یہ الفاظ ایک باپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے لیے بولے تھے؟ لیکن میں نے ابراہیم کو 2 ٹوک انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایسا کرنے کا سوچے بھی مت۔ وہ اس وقت تو چپ کر گیا، مجھے لگا کہ شاید سمجھ گیا ہے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ابراہیم کا موڈ اچھا ہو گیا تھا، وہ میرا خیال رکھنے لگا اور مجھے وقت دینے لگا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب ابراہیم بدل رہا ہے، لیکن پھر ایک دن مجھے بھی کہتا کہ میں نے تمہارے لیے شہر کی جانی مانی ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے وقت لیا ہے، چلو ڈاکٹر کو بھی ایک بار چیک کروا لیتے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ میں بھی اس کے ساتھ خوشی خوشی چلی گئی کہ چلو شکر ہے۔ ڈاکٹر نے میرے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد سب اوکے کی رپورٹ دی اور کچھ طاقت کی دوائیاں وغیرہ لکھ دیں۔
میں نے وہ دوائیاں شروع کر دیں تو اب کچھ دنوں بعد میری طبیعت کچھ خراب ہونے لگی۔ میں نے ابراہیم کو بتایا تو اس نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ اس حالت میں کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن اسی رات میں نے ابراہیم کو کسی سے باتیں کرتے سن لیا۔ وہ جس ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر گیا تھا وہ ایک عام سی ڈاکٹر تھی، اور وہ جو دوائیاں مجھے دی تھیں وہ طاقت کی نہیں بلکہ میرے بچے کو مارنے کے لیے تھیں۔ میں نے ابراہیم سے فوراً بات کی کہ میں اس کا سچ جان گئی ہوں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن اسے جب معلوم ہوا کہ مجھے اس کی سازش کا علم ہو گیا ہے تو بجائے معافی مانگنے کے وہ ڈٹائی سے کہنے لگا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اسی بحث اور تکرار میں اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر پڑی۔ نتیجے میں نے اپنی اولاد کھو دی۔ مجھے بہت دکھ تھا اور میں نے وکی بھائی کو فون کر کے بہت برا بھلا کہا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ وہ ابراہیم سے میری شادی کرتا اور نہ ہی ایسے ہوتا۔ میرا دل اب ابراہیم سے بھر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اب بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور میرے ذریعے ہی اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اس دن بھی ہماری اسی بات میں بحث ہوئی تو ابراہیم نے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے، لیکن مجھے بھی کب کا اس پہ غصہ تھا۔ میں نے غصے میں ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے فروٹ باسکٹ میں پڑی چھری نظر آ گئی۔ میں نے اسی چھری سے ابراہیم پہ وار کر دیا۔ 1 2 3 نہ جانے کتنے وار میں کر چکی تھی، اور نہ جانے کب کا غصہ تھا جو اب نفرت کی شکل میں نکل رہا تھا۔ پتہ نہیں پولیس میں کس نے خبر کر دی، کب پولیس آئی اور کب مجھے گرفتار کیا کہ آج میں اب اس جیل میں ہوں۔ ابھی میرا کیس لگا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ وکی بھائی جیل میں مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انکار کر دیا۔ اس سب کا ذمہ دار وہی تو تھا، تو میں کیوں اس سے ملوں جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ شاید اگر کبھی زندگی مجھے دوبارہ موقع۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔